یہاں دیوان نہیں دیکھے جاتے، یہاں پہ لہجے نہیں دیکھے جاتے، یہاں پہ محفلیں اور مجلس بابا نہیں دیکھے جاتے۔ ہم نے ساتھ یوسف کی کہانی کو پڑھا، ہم نے وہ دور سنا کہ جس دور میں یوسف کو کھوٹے سکوں کے بدلے بیچا گیا، جس نے کنویں میں ڈلوایا وہی خدا ہے، کنویں سے نکلوایا پھر وہی خدا ہے، کھوٹے سکوں میں بچوایا پھر وہی خدا ہے، پھر مصر کے بازار میں بولی لگی پھر وہی خدا ہے۔ تاریخ جانتی ہے کہ جب مصر کے بازار میں یوسف کی بولی لگ رہی تھی، بڑے بڑے امیر دولت لے کر کے آئے تھے، ہیرے جواہرات پڑ گئے تھے، یوسف کا حسن زیادہ ہو گیا تھا، دولت اتنی لگی تھی جو حسن کے پلے میں چل سکتی تھی۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، ایک بوڑھی عورت اپنے ساتھ دھاگے کے ہڈیاں لے کر کے بغل میں دبا کر کے جوانوں کو چیرتی ہوئی آ رہی تھی۔ جوانوں نے کہا بوڑھی تو کدھر جا رہی ہے؟ دیکھتی رہی ہے، خریداروں کو تاتا لگ گیا ہے، تو کدھر جا رہی ہے؟ کہا مجھے بھی یوسف کی بولی لگانی ہے۔ کہا کیا بتلائی ہے؟ اس نے دھاگے اٹھا کے کہا یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے۔ نوجوانوں نے ہنس کے کہا اس سے خریدے گی، وہ دیکھ عزیز مصر کے خزانوں کے تالے کھل گئے ہیں، لیکن یوسف کی قیمت ادا نہیں ہو پا رہی ہے۔ وہ دیکھ بڑے بڑے امیروں کی دولت بڑھ گئی ہے، لیکن یوسف کی قیمت نہیں لگ پا رہی ہے، تو اس سے کیا خریدے گی؟ اس نے کہا جانے تو دے۔ کہا کیوں؟ میں اس لیے جانا چاہتی ہوں تاکہ قیامت میں خدا جب یوسف کے خریداروں کو آواز دے، جہاں امیروں کی گنتی لگ جائے وہاں جیسی خرید پوری کی بھی گنتی لگ جائے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وہ بھائی پڑھ لیا کرو، ضروری نہیں ہے کہ ممبر پہ پڑھنے والے کئی نمبر آئے، کاش ایسا ہو جب حسان آگے آگے ہو، بریلی کے احمد رضا خان پیچھے پیچھے ہو، پھر ہم سارے ان کے ساتھ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ یہ نظریہ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، روئے زمین پہ کوئی بندہ نہیں جو گارنٹی سے یہ کہہ سکے کہ مجھے موت ایمان پہ آئی، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں ایک دعویٰ ہر سنی کر دیتا ہے، اگر ایمان کے ساتھ قبر میں چلے گئے بخشش کے لیے مصطفیٰ تشریف لائے، یہی ہے ہماری سب سے بڑی دولت، یہی ہماری سب سے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، حضور کا بیٹا بیٹا ہے۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، میں نے بہت کی ہے اور زاہد بھائی کافی ٹائم سے مسلسل سفر میں ہوں، لیکن آج مجھے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یقین ہے آج کی محفل قبول ہو گئی ہے۔ اللہ ذرے ذرے کا حساب لے گا، لمحے لمحے کا حساب لے گا۔ ہو سکتا ہے دسترخوان پر بیٹھنے کے لقموں کا حساب بھاری پڑ جائے، یہ بھی ہو سکتا پہنے ہوئے کپڑوں کا حساب نہ دے سکے، لیکن جب آج کی رات کی باری آئے گی نا، ہم فخر سے کہیں گے مالک تیرے محبوب کی محفل میں بیٹھے تھے۔ خدا کہے گا گواہ کون ہے؟ ہم تو مصطفیٰ کے بیٹے کا دامن پکڑ کے کہیں گے مالک تیرے محبوب کا بیٹا محفل میں دولہا بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ حضور کا بیٹا بیٹا ہے، بڑی بات ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جس نے میری اولاد سے محبت کی یا ان کی خدمت کی یا ان سے محبت کی، انہیں راضی کیا، حضور فرماتے میں ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا۔ دوسری جگہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا قیامت میں سارے رشتے ختم ہو جائیں گے لیکن میرا اور میری اولاد کا رشتہ باقی رہے گا۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ میرے سامنے نوجوان بیٹھے، قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی کبھی صدیوں کے سجدے کم پڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی لمحوں کی عبادتیں کام آ جایا کرتی ہیں، لمحوں کی عبادتیں کام آ جایا کرتی ہیں۔ یاد رکھیے گا کبھی آپ نے کام کر جائے پھر اترانا نہیں۔ کتنے لوگ تو یہ سوچ کے نہیں آئے ہوں گے کہ کیا ضرورت ہے جانے کی، مولویوں کی محفل ہے، وہی پرانی باتیں سنائیں گے گٹی پیسی پٹی۔ شکر ہے ہم 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں،
بات بھی ہمارے گھر کی نہیں، رسول پاک کے گھر کی ہوتی ہے۔ ہم یہاں جینے کے لیے نہیں، ہم یہاں مرنے کے لیے۔ کس چیز کے لیے آئے؟ بولے سارے، کس لیے آئے؟ کچھ چلے گئے، کچھ ہے، کچھ چلے جائیں، بس ہم کل نہیں تھے، آج ہیں، کل نہیں ہوں، صرف موجودہ کہانی ہے، کل ہم گزرا ہوا وقت بنیں گے۔ ہو سکتا ہے بچے ہمیں کہانیوں کے طور پہ یاد کریں کچھ دن، پھر وہ کہانی بھی بھول جائیں گے اور ہم اس زمین میں دفن ہو کے رہ جائیں گے، کچھ بھی باقی نہیں رہنے کا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ مجھے بات یاد آتی ہے، ابھی اعلان کسی نے 1 لاکھ دیے، کسی نے 50 دیے، کسی نے 100 دیے، کسی نے 11 دیے۔ میں کہتا ہوں ان کی رضا کی کوشش کیا کرو۔ مجھے بات یاد آ گئی ہے، حضور کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، سنے ذرا، سمرقند سے ایک سیدوں کا گھرانہ سفر کرتا ہے، بخارا آیا۔ وہ بخارا آنے کے بعد سیدزادی تھی، بچیاں ساتھ تھی، 7 بچیاں تھی، ان کے وطن سے بے وطن ہوئی، کوئی گھر نہ ملا، ضرورتیں سب کے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ سید کبھی زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ بولے نہیں کھاتے، تو نہ زکوٰۃ لی انہوں نے اور نہ ہی صدقہ مانگا۔ پوچھا کہ کوئی ہے جو یہاں مسلمانوں کی مدد کرتا ہو؟ کسی نے مسلم امیر کا پتہ بتایا، فلاں امیر ہے، مسلمان ہے، حضور کا کلمہ پڑھتا ہے۔ وہ سیدہ گئی اس کے دروازے پہ، باہر نکلا، کہا کیا بات ہے؟ کہا ضرورت لے آئی ہے دروازے پہ۔ کہا کیا؟ کہا کئی دن کا فاقہ ہے، بچوں نے کچھ نہیں کھایا، ہو سکے تو کچھ مدد کر۔ اس نے منہ دیکھا، کہا کہاں کی رہنے والی ہے کون تو؟ اب جب پوچھا تو اس نے کہا مت پوچھ، میں کون ہوں؟ کہا بتا۔ پھر بچی کہنے لگی مجھے سیدزادی کہا جاتا ہے، میں حضور کی نسل سے تعلق رکھتی ہوں۔ اسے دولت میں گھمنڈ تھا نا، اس نے لہجہ بگاڑا، وہ کہنے لگا جا جا، تیرے جیسی کتنی آتی ہیں، جھوٹ بول کے چلی جاتی ہیں، چلا ٹھیک سے۔ جیسے اتنا کہا نا، سیدزادی تھی، آنسو پوچھ کے واپس ہٹی نا، پھر دیکھا سامنے غیر مسلم کھڑا تھا، اس نے بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، وہ قریب آ کے کہنے لگا تیرے چہرے کا نقاب بتا رہا ہے تو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والی ہے، تیری غیرت بتا رہی ہے تو مسلم ہے؟ کہا ہاں، میں تجھے ہاتھ تو نہیں لگا سکتا، لیکن تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹی بتا تو صحیح بات کیا ہے۔ اس نے ساری بات بتائی، اس نے سفر بھی بتایا، پردیس بھی بتایا۔ پھر جب نسب کا تذکرہ کیا، اس نے کہا کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں، لیکن سنا کہ تمہارے پیغمبر کے بارے میں، کیا تم انہی کی بیٹی ہو جسے دنیا محمد رسول اللہ کہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں اسی پیغمبر کی بیٹی کہلاتی ہوں۔ اس نے کہا سیدزادی تیری مہربانی، اگر آج کی رات میرے گھر کی مہمان بن جائے تو میرے نصیبے جاگ جائیں گے، مہربانی کر آج کی رات میرے گھر کو شرف بخش دے۔ سیدزادی راضی ہوئی، جب اس کے گھر کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی، اس نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے، مجھے اندر جانے دیجیے۔ بیوی سے جا کے اندر کہتا ہے اٹھو جلدی کرو، آج نبیوں کے امام کی بیٹی گھر کے دروازے پہ آ گئی ہے، ہمارا مقدر جاگنے والا ہے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا ایک کمرہ خالی کر دیا جائے، اس کے لیے ایک کمرہ صاف کر دو، نبی کی بیٹی اس کمرے میں رہے گی۔ اللہ اکبر، باہر آیا، آقا کہتا سیدزادی تشریف لے کر کے آئیے۔ جب وہ سیدزادی اندر گئی ہے، ایک کونے میں سیدزادی بیٹھی ہے، پھر ہاتھ جوڑے اس غیر مسلم نے کہا تھا سیدزادی آپ آج سے گھر کی ملکہ ہے، اگر اجازت ہوگی تب میں گھر کے اندر آؤں گا، اگر اجازت نہ ہوگی تو میں باہر دروازے میں بیٹھ کر کے تمہاری رکھوالی اور چوکیداری کرتا رہوں گا۔ جب بچی نے اتنی بات سنی ہے، کہا آپ کی مرضی ہے، بھوک لگی تھی کافی تیز، اس نے کہا کھانا تو تیار ہے، لیکن میرے گھر کے برتن ایسے لگی ہے کہ میں آپ کو کھانا کھلا سکوں۔ بازار گیا، نئے برتن خرید کے لایا، حضور کی بیٹی کو نئے برتنوں میں کھانا دیا، اور جب کھانا کھا چکی سیدزادی، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی اگر اپنے نانا سے ملاقات ہو جائے تو میرا سلام ضرور کہہ دینا۔ یہ کہہ کے وہ تو چلا گیا۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے، جیسے صبح کا سویرا نمودار ہوا ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والا جس نے
سیدزادی کو دھکا دیا تھا، روتا پیٹتا دروازے میں آیا، کہا سنا ہے ہمارے آقا کی بیٹی تیرے گھر پہ ہے، کہا وہ بیٹی ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں دے گا؟ کہا تو کیوں لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہمارے نبی کی شہزادی ہے۔ اس نے کہا منہ بند کر، کل تک وہ صرف میرے نبی تھے، آج وہ میرے بھی نبی ہو گئے ہیں، اب صرف تیرا حق ہے، میرا بھی حق ہو گیا ہے۔ کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ تب اس نے کہا نادان تو دیر کر کے اپنانے آیا ہے، میں نے دن دے کے اپنا لیا تھا۔ کہا کلات کو سویا، خواب میں حضور آئے اور بدلے میں مجھے دین بھی دے کے گئے ہیں، جنت کی بشارت بھی دے کے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس گھرانے سے تعلق رکھنے والی ذات ہے، ان کے قدموں کی خاک سر کا تاج بنایا کرو، سر کا تاج بنایا کرو۔ حضور راضی ہو گئے، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج یہ جو چل کے آئے ہیں، آج یہ کسی مشن پہ چل کے آئے ہیں جو 1400 سال پہلے میرا نبی مشن لے کے آیا تھا، وہی مشن، اسی مشن کے لیے حضور کا بیٹا آیا ہے۔ یہ جو اتنے علماء دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ بلا وجہ نہیں بیٹھے، اسی تبلیغ کے لیے بیٹھے جو تبلیغ میرے نبی نے یہ کہہ کے کی تھی کہ لوگوں میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آج اسی تبلیغ کے لیے یہ سارے لوگ بیٹھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم جو اس دور میں ہیں کن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ کسی پہ مخفی نہیں ہے، سارے لوگ جانتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں اپنی قوم کے کہ امیر زادے کو، ریکے کیش پرست کو آکے بیٹھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ آسان ہوتا نا مولویوں پہ بھونکنا، آسان ہوتا علماء کے خلاف زبان کھولنا، آسان ہوتا ان کو زکات خور اور چندہ خور کہنا۔ میں پوری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج بیٹیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، پوری قوم کے امیر زادوں نے ان کے لیے کون سا سر باب کیا ہے؟ پوری قوم کے امیر زادوں سے میرا سوال ہے، آج جو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، مچھر کاٹ لے تو مولویوں نے بیڑا کرا دیا، بارش نہ ہو تو مولویوں نے بیڑا کرا دیا، بارش زیادہ ہو جائے ارے مولویوں نے پٹ کر دیا۔ سارے ذمہ دار مولوی ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ مجھے بتائے، سوشل میڈیا کا دور ہے، میں قوم کے تمام ایسے بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کیا تم نے بیٹیوں کو بچانے کے لیے؟ آنے والے کل پھر کسی بیٹی کے سر کا نقاب کروایا جائے گا اسکول کے دروازے میں، قبر میں خاتون جنت کی روح تڑپے گی، کسی امیر زادی پہ فرق نہیں پڑے گا۔ ہم تھوڑی دیر اخبار میں دیکھیں گے، موبائل میں دیکھیں گے، برا ہو گیا بھائی، برا ہو گیا، فلاں اسکول کے باہر بچی روک دی، کیوں؟ کہ وہ کلمہ پڑھنے والی تھی، اس لیے نقاب کروا دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کل رو گے اس سے بہتر آج رو لو۔ کیا ان راستوں کو بند کرنے کے لیے یہ علماء آگے، جانتے ہو یہ کس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں؟ اعظم گڑھ، اور وہ علم والوں کی زمین، ادب والوں کی زمین ہے۔ میں ایک دو مرتبہ گھوسی گیا ہوں، اس زمین پہ جانے کے بعد جب گلیوں میں چلے تو ایسا لگا جیسے 1400 سال پہلے آ گیا۔ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کی بنیاد کیوں اور اس کے فائدے کیا۔ قسم خدا کی 8 سال کی بچیاں نقاب میں ٹہل رہی تھی، انہیں دیکھ کے لگ رہا تھا شاید رابعہ بصریہ کی گلیوں میں آ گئے ہیں۔ پھر سے جنید بغدادی کا دور کو لٹایا ہے، ان بچیوں کو دیکھ کر کے انشاءاللہ دنیا ساتھ دے یا نہ دے، اس زمین پہ ایک دور آئے گا، لوگ دیکھ کے کہیں گے اگر مولانا کا دور ایسا ہے تو مدینے والے کا دور کیسا رہا۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، میرے یقین مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، میرے وجود مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، میرا یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا، میرا یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کہ جس سے ایک نہیں ہزاروں کنیز فاطمہ زہرا، بے شک بے شک انشاءاللہ۔ لیکن ایک تکلیف ہے نا، ایک تکلیف ہے، تقریر میں فرما رہے تھے بیٹا پیدا ہونا تو لڈو تقسیم ہوتے ہیں، بیٹی پیدا ہو جائے نا تو چہروں پہ 12 بج جاتے ہیں۔ ہاں یہ حضرت فرما رہے تھے، پر اس کی حقیقت ہے۔ کوئی کہتا بوجھ ہو گیا جی 4 بیٹیاں ہو گئی اب 5 ہو گئی،
میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی خدا محبوب کے آنگن میں کبھی بھی 4 پھول نہ کھلاتا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اللہ نے کیا اچھا پروف ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے زمانے کو بتایا بیٹیاں زحمت نہیں، بیٹیاں رحمت ہوا کرتی. بیٹیاں رحمت ہوا کرتی ہیں. اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی حضور کو. آج 2 ہو جائیں تو کوسوے ملتے ہیں. کئی بہووں کو طلاق ہو جاتی ہے، کوئی کہتا کوک گلی ہوئی ہے، کوئی کہتا منحوس آئی ہے، کوئی بیٹا نہیں بارش نہیں آ رہا ہے. میں کہتا ہوں بیٹے مانگو سجدے میں گر کے تمہارا حق ہے، لیکن خدا کے واسطے اللہ سے بیٹیاں مانگا کرو. اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہے. بیٹے دولت کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کی محبت کے وارث ہوتی ہے. میں بھی بیٹا ہوں، یہ بھی بیٹے ہیں، آپ بھی بیٹے ہیں، لیکن حقیقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم 4 بیٹے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، 5 بیٹیاں باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں ڈرنا مت، بیٹوں نے رستے بند کیے ہیں، ابھی بیٹیوں کے ہاتھ سلامت ہے. خدا کی قسم اگر بس چلے تو بیٹیاں پوری زندگی باپ کی نوکری کر کے اس کو گزاریں. بے شک، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، حق ہے. ہم سے بیٹوں کو عزت دیتے ہیں. یہی وجہ ہے ابھی اسکول کی بنیاد ڈال دو سینکڑوں ہزاروں کھڑے ہو جائیں گے لڑکوں کے. ہاں بیٹا پڑھانا ہے، کیوں کا بیٹا جب پڑھ جائے گا نا تو بڑھاپا تھوڑا اچھا کٹ جائے گا. یہی خیال رہتا ہے. بیٹیاں اس لیے نہیں پڑھائی گئی. ایک بات کہی جاتی ہے بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے. یہ خیال ہمیں بیٹیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرنے دیتا. سرکار بیٹھے ہوئے ان کی جوتیوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم نے بیٹیوں کو بہت دکھ دیا ہے. کہنے کو کوئی کتنا بڑا